لیسن نمبر 8، تفریح کی اہمیت۔ تفریح مانا خود کو خوش کرنا۔ عربی کا لفظ اصل میں فرح مانا خوشی۔ فرح کسے کہتے ہیں؟ خوشی کو کہتے ہیں فرحت، اسی سے نکلا ہے نا لفظ فرحت، خوشی کو کہتے ہیں فرح، خوش آدمی، فرح مسرور، مسرور بھی خوش کو کہتے ہیں نا۔ تفریح کی اہمیت آج بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ الفاظ ہمارے پاس، خاص الفاظ، ان الفاظ میں کہ داد دینا۔ داد دینے کا معنی ہے تعریف کرنا، مدح کرنا، صحیح۔ تھک کر چور ہونا، چور ہونا معنی بہت زیادہ تک جانا، صحیح، ایک معنی ہے۔ چشم تصور معنی تصور کی آنکھ، چشم آنکھ کو کہتے ہیں، اسی سے چشمہ وغیرہ لفظ بھی نکلا ہے۔ ترجیح معنی کسی چیز کو کیا کرنا، رجح قرار دینا، اعلیٰ قرار دینا۔ توانائی محظوظ ہونا معنی خوش ہونا، حصہ لینا، لطف اندوز ہونا، لطف اندوز ہونا۔ توانائی طاقت کو کہتے، توسط معنی کی ذریعے سے، پسینے سے شرابور ہونا، شرابور معنی بیگا ہونا، بیگی کو کہتے ہیں۔ ادیب معنی ادب لکھنے والا شخص۔ اب آگے کہہ رہے کہ ایک دن ثاقب کمرہ جماعت میں داخل ہو تو کئی طلبہ سلیم کے ارد گرد کھڑے تھے، وہ سب توجہ سے سلیم کی باتیں سن رہے تھے اور گہری دلچسپی لے رہے تھے۔ ثاقب بھی پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور سلیم کی باتیں سننے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ مزہ موت کی کنویں میں آیا۔ ایک لڑکی نے پوچھا، بولا یہ موت کا کنواں کیا ہوتا ہے؟ سلیم نے کہا، یار یہ ایک لکڑی کا بنا ہوا بڑا سا کنواں ہے، لیکن یہ کنواں زمین کے اندر نہیں ہوتا بلکہ زمین کے باہر ہوتا ہے۔ کنویں کے اندر ایک شخص موٹر سائیکل چلاتے اور سب کو حیران کر دیتے، اتنی تیزی سے کنویں کے اندر موٹر سائیکل گھماتے کہ زمین سے شروع کر گولائی میں چکر لگاتا ہوا کناروں کے بالکل قریب آ جاتا ہے۔ لوگ تالیاں بجا کر داد دیتے ہیں۔ اگر اس دوران میں سے ذرا سی بھی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو موٹر سائیکل چلانے والا خطرناک حادثے کا بھی شکار ہو سکتا ہے، اس لیے اسے موت کا کنواں بھی کہتے ہیں نا۔ جب سلیم باتیں سنا رہا تھا تو اس دوران ان کے استاد جناب زاہد حسین سے تشریف لائے تھے، وہ بھی چونکہ سلیم کی باتیں سن رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے۔ جب طلبہ کو زاہد صاحب کی موجودگی کا علم ہوا تو سب احتراماً خاموش ہو گئے۔ آئی کہہ رہے زاہد صاحب نے تمام طلبہ کو اپنی اپنی جگہ پر بیٹھنے کو کہا اور پھر سلیم کی طرف متوجہ ہو کر بولے، ہاں بھائی سلیم، تم نے سب کچھ کہاں دیکھا؟ سلیم نے کہا، جناب میرے ابو ہم سب گھر والوں کو گاؤں لے گئے تھے، گاؤں میں سالانہ میلہ لگا ہوا تو انہوں نے ہم سب بھائی بہن کو میلے کے سیر کرائی اور ہم بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے۔ استاد سے نے پوچھا، آپ نے میلے میں اور کیا کیا دیکھا؟ سلیم بولا، سرکس، گھڑ دوڑ، کتوں کی لڑائی، کبڈی کا میچ۔ کتوں کی لڑائی دیکھ کر تو میری چھوٹی بہن نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا، اس لیے ہمارے ابو ہمیں وہاں سے جلدی واپس لے آئے۔ زید صاحب نے کہا کہ گاؤں کے لوگوں کی تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ میلے ہی ہوتے ہیں نا گاؤں والے لوگوں کے لیے۔ وہ میلوں میں بڑے اہتمام اور شوق سے شرکت کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ میلے میں جاتے ہیں نا۔ استاد صاحب نے مزید بتایا کہ تفریح انسانی ضرورت ہے، اس سے ذہن کو سکون ملتا ہے نا۔ ہر انسان کو صرف تفریح اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ وہ روزانہ کی معمولات سے ہٹ کر اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کسی نہ کسی سرگرمی میں حصہ لیتا ہے نا۔ استاد صاحب نے بتایا کہ تفریح سے ہمیں خاص قسم کی توانائی بھی ملتی ہے، جس سے ہمارے معمول کی کارکردگی میں بھی نمایاں فرق پڑتا ہے۔ زید صاحب نے بتایا کہ تفریح طبع دو طرح سے کی جا سکتی ہے، کسی کام میں خود شریک ہو کر یا مشاہدہ کر کے، یعنی تماشائی بن کر کسی کو دیکھتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف کھیل کھیلنا، ورزش کرنا، مختلف قسم کے مشاغل میں حصہ لینا بھی تفریح ہی کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح پارک وغیرہ کی سیر کرنا، کوئی میچ دیکھنا، ٹیلی ویژن پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھنا بھی تفریح ہے۔ اس کے بعد زاہد صاحب نے مختلف طلباء سے سوالات کیے۔ انہوں نے سب سے پہلے طلحہ سے پوچھا کہ وہ کیسے تفریح کرتا ہے۔ طلحہ کہنے لگا کہ میں جب بھی اسکول اور گھر کے کام کاج سے تک جاتا ہوں تو میں اپنے دوستوں کے ہمراہ گراؤنڈ میں چلا جاتا ہوں اور فٹ بال کھیلتا ہوں۔ بعض اوقات ہم کھیلتے پسینے شرابور ہو جاتے ہیں اور تک کر چور ہو جاتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر بہت تر و تازہ اور ہوشیار ہو جاتے ہیں نا۔ اس سے آدمی بہت خوش ہوتا ہے، صحیح۔ آگے مزید کیا کہہ رہے ہیں؟ جب امیر سے ہی سوال پوچھا گیا تو اس نے کہا، مجھے باغبانی کا بہت شوق ہے، میں نے اپنے گھر کے ساتھ ہی چھوٹا سا باغیچہ بنایا ہوا ہے۔ ہم
اس باغیچے میں مختلف قسم کی پھول پل اور سبزیاں اگاتے ہیں۔ دراصل باغبانی کا شوق میرا ابو کو ہے، انہیں دیکھتے ہوئے میں بھی پودوں سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ہم نے اپنے باغیچے میں کئی قسم کے پھول اگا رکھے ہیں جن کی بھینی خوشبو، اچھی خوشبو یعنی مہک والی خوشبو ہر وقت موجود رہتی ہے۔ ہم اکثر اپنی اگائی ہوئی سبزیاں ہی پکاتے ہیں جو بےحد لذیذ ہوتی ہیں۔ میرے لیے تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ میں اپنی باغیچے میں کوئی نہ کوئی کام کرتا رہوں۔ جب جمیل کی باری تو کہنے لگا، سر مجھے تو مختلف علاقوں کی سیر کرنے میں مزہ آتا ہے۔ میری تفریح اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب میں کسی جگہ، علاقے یا عمارت کی سیر نہ کر لوں۔ میں نے بہت سی جگہوں اور علاقوں کی سیر کر رکھی ہے اور ان کے بارے میں میرے پاس بہت سی دلچسپ معلومات ہیں۔ جب میں معلومات دوسروں کو سناتا ہوں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ میں نے بہت سی تاریخی عمارات بھی دیکھ رکھی ہیں۔ میں جب بھی کسی جگہ جاتا ہوں تو اپنے ساتھ کیمرہ لے جانا نہیں بھولتا۔ اس کے بعد عام تصویر وغیرہ۔ آپ بتائیں آپ کو کون سی تفریح پسند ہے؟ سم نے کہا، سر میری تفریح کتابوں پڑھنے سے ہو جاتی ہے۔ جب دوسرے ساتھی کھیل کے میدان میں اچھل کر کود کر رہے ہوتے ہیں تو میں کوئی نہ کوئی کتاب اس لیے مطالعے میں مگن رہتا ہوں، مشغول رہتا ہوں اور چشم تصور میں دنیا کے مختلف حصوں میں گھوم رہا ہوتا ہوں۔ میری پسندیدہ کتابیں مجھے دنیا کے مختلف علاقوں اور مختلف زمانوں کی سیر کراتی ہیں، تاریخی وغیرہ کتابیں۔ میں کتابوں کے توسط سے دنیا کے بڑے لوگوں سے ملتا ہوں کیونکہ کتاب میں لوگوں کا ذکر بھی آتا ہے نا۔ تفریح کے جو فائدے ہیں نا، اہم فائدے یہ ہیں، سن لیں۔ تفریح سے لطف اندوز ہونا انسانی فطرت ہے۔ جب آدمی تک جاتا ہے نا اپنے کام سے تو دوسرے کام میں ذرا لگ جاتا ہے۔ مختلف لوگوں کی تفریح کی ترجیحات بھی مختلف ہوتی ہے، کسی کو کس چیز کی تفریح ہوتی ہے، کسی کو کسی اور کی۔ تفریح سے ذہنی آسودگی اور قلبی سکون ملتا ہے، ذہن کو آرام ملتا ہے، آسودگی ملتی ہے۔ تفریح کے دوران میں ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ وقتاً فوقتاً تفریح دورے کیے جانے چاہیے تاکہ ہم فریش رہیں، تازہ رہیں۔